بادلوں کا اٹھنا، بارش کا برسنا، ہم اگر تھوڑا سا اس پر غور و فکر کریں تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ خدا کی معرفت کی علامت ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ خدا وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس ہوا چلانے کے مصنوعی بہت سے وسائل ہیں، پنکھے ہیں، ایئر کنڈیشنرز ہیں اور جتنے افزار آلات جدید اس دنیا کے۔ ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ ہوا کیسے چلتی ہے؟ اگر اپنی مصنوعی چلائی گئی ہوا پہ ہم غور و فکر کریں، اس کا ایک سادہ سے سادہ طریقہ تھا ہمارا پرانا، وہ ہاتھ سے ایک پنکھا بنایا، صحیح، کھجور کے پتوں سے یا کسی اور درخت کے پتوں سے، تو پھر اسے چلایا۔ پہلے سے موجود فضا میں موجود ایک تراکم کو، ہوا کے تراکم کو ہم فقط اپنی جگہ سے آگے کرتے ہیں، ہلا دیتے ہیں، ارتعاش پیدا کر دیتے ہیں، پہلے سے موجود ہے، صحیح، ہم کریٹ نہیں کرتے، صحیح، فقط ہلاتے ہیں، صحیح۔ لیکن ہلانے کے لیے ایک پنکھا بنانے والے کی ضرورت ہے، وہ سادہ سے سادہ جو ہماری زندگی کی مثال، صحیح، ایک بڑھیا، ایک خاتون، ایک مرد، کوئی بھی، وہ جا کے کھجور کے پتے اکٹھے کرے، پھر ان کو خاص انداز میں بنے، صحیح، بننے کے بعد پھر ایک لکڑی میں پروئے، صحیح، خوب پرونے کے بعد پھر اس کو ایک چلانے والا ہو، وہ شعور رکھتا ہو، شل نہ ہو، طاقت رکھتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، صحیح۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اتنی ہوائیں جو چلتی ہیں، جن کا چلانے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ کون ہے؟ وہ بغیر کسی چلانے والے کے، بغیر کسی پنکھا بنانے والے کے یا ہوا بنانے والے کے چل رہی ہیں، صحیح۔ تو خدا اس ہوا کو اپنی معرفت کا ایک ذریعہ اور ایک نشانی قرار دیتا ہے۔ پھر یہ ہوا کیا کرتی ہے؟ بادلوں کو اڑاتی ہیں اپنے ساتھ، مطلب فقط خود نہیں اڑتی، خود نہیں چلتی، صحیح، بلکہ نقل و انتقال کا ذریعہ بھی ہے، صحیح۔ ایک لمحے میں ایک خطے میں جو بارش برستی ہے، اگر اس کے پانی کو اکٹھا کیا جائے، اس کو تولا جائے، کتنے ٹنوں پانی 1-2 منٹ کی بارش میں ایک خطے پر برس جاتا ہے۔ یہ پانی کہاں تھا؟ بادلوں ہی میں تو تھا نا، صحیح۔ خوب پاسی کا مطلب اتنا وزن بادلوں کا تھا جن کو ہوائیں لے کر پھر رہی تھی۔ ہمیں 1 کلو وزن اگر اٹھانا ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو، تو انسان نے کیا کیا؟ کتنی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ مشینریز بنائیں، ٹرک بنائے اپنے مال کو منتقل کرنے کے ذرائع، صحیح۔ کتنا مغز خرچ ہوا، کتنی فکر خرچ ہوئی، کتنا سرمایہ لگا، تب جا کے ہم نے ایک ڈالا بنایا، ایک ٹرک بنایا کہ جو ہمارے محدود سے سامان کو، کچھ وزن کے سامان کو منتقل کر دے۔ بادل کیسے بنتے ہیں؟ تبخیر کا جو سسٹم ہے، صحیح، اگر ہم مصنوعی طور پر اگر تبخیر کرنا چاہیں پانی کو بخار میں چینج کرنا چاہیں تو کتنے کارخانوں کی ضرورت ہے، کتنے بوائلرز کی ضرورت ہے، صحیح، جس کے لیے کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے، کتنے کچھ کی ضرورت ہے۔ انسان آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کتنا پیچیدہ نظام ہے۔ یہ ٹنوں پانی اٹھتا ہے سمندروں سے بے آواز۔ ہمارے کارخانے تو ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں، آلودہ کرتے ہیں، کوئی ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں ہے، بڑے آرام سے اٹھ رہا ہے۔ پھر ہوائیں کون سا؟ وہ ٹرکنگ کا وسیلہ ہے، صحیح، پھر بچھا رہی ہیں۔ فَيُبْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، آسمان میں اسے پھیلا دیتا ہے، صحیح، اس بادل کے ٹکڑوں کو جیسے چاہتا ہے، کہاں برسانا ہے، کہاں نہیں برسانا۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر ان بادلوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو کیا دیکھتا ہے ایک دم سے کہ بادل کے ٹکڑوں کے درمیان سے پانی برس رہا۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب بارش آتی ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں، الحمدللہ بارش ہو گئی۔